آج ہر آدمی ہر انسان پریشان ہے، دکھوں میں تکلیفوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر آدمی جس کے پاس بیٹھے وہ دوسرے کو دکھڑے سنا رہا ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پریشانیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ گناہوں کا بہت نقصان ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ اس انسان کے پاس جو نعمت ہوتی ہے اللہ وہ نعمت لے لیتے ہیں۔ اس انسان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں اس کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق تنگ ہو کر کے اس کو ملتا ہے۔ تو اس لیے آج ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں سے معافی مانگنی ہوگی، توبہ کرنی ہوگی۔ جب ہم اپنے رب سے توبہ کریں گے، اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس سے ہے روایت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اب وہ گناہ دوبارہ کر ہی نہ کرے، بلکہ اگر دوبارہ ہو جائے تو وہ دوبارہ توبہ کرے، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کریں، اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے کہ یا اللہ یہ عادت مجھے بری لگ گئی ہے، یا اللہ میری اس سے جان چھڑوا۔ اور حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور توبہ سے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پھر گناہ کریں ہی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ حضور نے فرمایا اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، سارے کے سارے نیکیاں کرنے والے ہوتے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پھر میں ان کو لے جاتا، میں کوئی ایسی قوم لے آتا، ایسے بندے لے آتا جو گناہ کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ تو لہذا آج ضرورت ہے ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی، آج ضرورت ہے ہمیں اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر کے گڑ گڑانے کی، آج ضرورت ہے ہمیں اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔